ہر پیرنٹس جو اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کرنے کے لیے آتا ہے، اس کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ میرا بچہ کتنے دن میں ناظرہ مکمل کر لے گا۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچے کو دیندار بنانا چاہتے ہیں یا دین کے نام پر بددین بنانا چاہتے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین کے نام پر بددین کون بنائے گا اپنے بچے کو؟ ہم میں سے 99% یہی کر رہے ہیں۔ کیسے؟ مجھے بتائیے، گلیوں میں گھومنے والی بچیاں جن کے سروں پر دوپٹہ نہیں ہے، پارکوں میں گھومنے والے، بدتمیزی کرنے والے، سگریٹ پینے والے بچے، فون کا غلط استعمال کرنے والے بچے، کیا ان تمام بچے بچیوں نے کبھی مکتب جا کے قرآن نہیں پڑھا تھا؟ کسی مسجد میں جا کے کسی عالم صاحب سے قرآن نہیں پڑھا تھا ناظرہ؟ کسی عالم سے ہوم ٹیوشن نہیں پڑھا تھا؟ کسی باجی یا معلمہ سے انہوں نے ہوم ٹیوشن نہیں پڑھا تھا بچیوں نے؟ آپ کا جواب آئے گا پڑھا تھا۔ اگر پڑھا تھا تو پھر یہ حال کیوں؟ اگر پڑھا تھا تو پھر والدین سے بدتمیزی کیوں؟ اگر پڑھا تھا تو فون کا غلط استعمال کیوں؟ اگر پڑھا تھا تو بچی کے سر پر دوپٹہ کیوں نہیں؟ اگر پڑھا تھا تو آپ کا بچہ باشرع کیوں نہیں؟ اگر پڑھا تھا تو آپ کا بچہ نمازی کیوں؟ تو اس کا بہت آسان لیکن تلخ نما جواب یہ ہے کہ آپ نے ان کو دین اپنی سہولت کے اعتبار سے دیا، یہ سمجھ کر نہیں دیا کہ اتنا علم دین حاصل کرانا ان کے لیے فرض عین ہے کہ ان کو مسائل معلوم ہو جائے، اتنا علم ان کو سکھایا جائے کہ جب یہ راستے پر نکلے کہ ان راستے پر چلنے کا طریقہ ان کو معلوم ہو، جب یہ بازار جائے تو بازار جانے کا طریقہ معلوم ہو، جب یہ والدین کے سامنے پیش ہو تو والدین کا احترام ان کو معلوم ہو، جب ان کی شادی بیاہ ہو تو زوجین کے حقوق ان کو معلوم ہو، مسائل ان کو معلوم ہو، جب یہ نماز پڑھنے جائے تو نماز کے مسائل، روزوں کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، یہاں تک کہ پوری زندگی کو باشرع کس طریقے سے گزارا جائے کہ ان کے مسائل ان کو معلوم ہو، اتنا علم دین حاصل کرانا بچے کو فرض عین ہے۔ اگر نہیں کرایا والدین نے تو قیامت کے دن والدین کی گریبان بچے پکڑیں گے، وہ سوال کریں گے۔ جس طریقے سے کسی نے کسی کا مال کھا لیا، قیامت کے دن وہ اس کی گریبان پکڑے گا کہ یا اللہ، اس نے میرا مال کھایا تھا، میری زمین دبائی تھی، مجھے اس سے بدلہ چاہیے۔ اللہ رب العزت کیا فرمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کی نیکیاں اس بندے کو دے دو جس کی اس نے زمین کھائی، جس کا مال کھایا۔ اگر اس کے پاس نیکی نہیں ہوگی تو جس کا مال کھایا، مظلوم کے گناہ ظالم کو دے دیے جائیں گے۔ یہی حال ان والدین کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن کہ بچے سوال کریں گے یا اللہ، ان کی وجہ سے ہم بددین بنے، ہمیں ان سے بدلہ چاہیے۔ اللہ فرمائے گا کہ ان بچوں کے گناہ والدین پر ڈال تو کیا ہوگا؟ ایسے والدین کی بد دعا بھی بچوں پر نہیں لگتی جنہوں نے اپنے بچوں کو دیندار نہیں بنایا۔ تو دیندار کیسے دیندار بنیں گے؟ ہم کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں کہ ان کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ میرا بچہ کتنے دن میں ناظرہ قرآن مکمل کر لے گا، اس سے آگے نہیں پڑھانا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کہ جب آپ اپنے بچوں کو اس سے آگے پڑھانا ہی نہیں چاہتے تو وہ دیندار کیسے بنے گا؟ اس کو عربی آتی ہے؟ نہیں آتی۔ لہذا اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو مکمل دین سے جوڑیے، ایسے مدرسے میں ڈالیے، ایسے عالم صاحب سے پڑھوائیے کہ جو نہ صرف ناظرہ قرآن پڑھائے، قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھائے، قرآن کریم کا ترجمہ پڑھائے، اور مسائل کی ضروری کتابیں پڑھائے، اردو کی کتابیں پڑھائے، اور ان کو حدیثیں پڑھائے، حدیث کی تفسیر پڑھائے، قرآن کریم کی تفسیر پڑھائے۔ اور یہ ساری تعلیمیں اسکول کی تعلیم کے ساتھ دی جا سکتی ہے اگر ہم ترتیب بنائیں۔ جب بچہ ہمارا 2 گھنٹے 3 گھنٹے فون میں ضائع کر دیتا ہے تو اسی کو ہم کام میں نہیں لے سکتے کہ اس کو ہم کام میں لے کر دیندار بچے کو بنا دے۔ لہذا میری تمام سے، خصوصاً والدین سے مؤدبانہ گزارش ہے، اپنے بچوں کو دیندار بناؤ، دین کے نام پر بددین مت بناؤ کہ قیامت کے دن وہ آپ کی گریبان پر پکڑ لے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے، اعلان کر دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو اپنی اولاد کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا، علیہا ملائکۃ غلاد شداد لا یعصون اللہ،
کہ اس پر ایسے فرشتے سخت مسلط ہوں گے جنہوں نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں. لہذا تمام پیرنٹس سے جو خصوصاً مسلمانوں سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو ایسے مساجد ایسی مکاتب سے جوڑو جہاں صحیح تعلیم دی جاتی ہو. اپنا گھر بھی بیچنا پڑے، اپنی ضروریات کم کرنی پڑے تو کر دو، لیکن ان کو دیندار بنا دو. ابھی عن قریب کا واقعہ ہے کہ ایک ڈاکٹر کا کسی بھائی صاحب کے پاس فون آیا رات کے 1 بجے، کہنے لگا کہ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے. وہ حیرت میں ہو گئے کہ اتنی رات کو کیا ضروری بات کرنی ہے. کہا کہ امریکہ میں 2 بھائی ڈاکٹر ہیں اور ان کے والد صاحب کی میت ہمارے ہاسپٹل میں تقریباً 28 دن سے رکھی ہے. میں 28 دن سے لگاتار ان کو فون کر رہا ہوں کہ آپ کے والد صاحب کو یہاں سے لے جائیے، ان کو دفن کر دیجیے. ان کا روزانہ یہی جواب آتا ہے کہ ابھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ان کو وہیں رہنے دیں، ہم اس کا کرایہ دے دیں گے اور جس دن ہمیں وقت ملے گا ہم آ کے ان کو دفن کر دیں گے. آج 28 روز گزر چکے ہیں کہ ان کا یہی جواب روزانہ آتا ہے. میں ان کو روزانہ فون کرتا ہوں. میرے بھائیوں، یہ عارضی دنیا ہے، یہ عارضی زندگی ہے. ہم اگر سب کچھ خفا دیں گے لیکن اپنے بچوں کو دیندار نہیں بنائیں گے تو وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ آپ کو صحیح جگہ صحیح وقت پر دفن کر سکے. لہذا اپنے بچوں کو دیندار بنائیے، نیک بنائیے، آپ کی بھی دنیا بنے گی اور آخرت بنے گی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.